السلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کا عنوان ختم نبوت قرآن مجید کی آیات کے نور میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور کتاب اللہ کے سامنے اپنا دامن اس لیے بچھا کر بیٹھنے لگے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کرم فضل اور عنایت سے اپنی پاک کتاب کا نور ہم عاجز مسکینوں کو نصیب فرمائے. ابتدا میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا اور پھر نازل فرما کر یہ اعلان بھی کیا کہ اگر کائنات کے سارے انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے اور قرآن مجید کے مثل اتارا ہے بے مثل رہے گا. اس کی کوئی مثال ممکن نہیں ہے. کتاب اتارنے والے رب نے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا بھی ہے اور اس شان سے اتارا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہر ایک چیز کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ ہم نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے. اس لیے اگر ہم محدثین و مفسرین اسلاف ملت اولیاء کرام کی اقوال کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جسے رب نے فراست کا نور عطا فرما دیا اور جسے رب نے جتنا چاہا اتنا اپنی کتاب سے قرآن مجید سے عطا فرما دیا. اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی نے اپنا دامن قرآن کے سامنے بچھایا ہو اور قرآن نے اس کو خالی پلٹا دیا ہو. اس لیے آغاز ہی میں کتاب الاعجاز میں سے یہ عبارت یہ حوالہ کتنا خوبصورت ہے کہ ما من شیء فی العالم الا وہو فی کتاب اللہ کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو. کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں. ابن
تو چاند کی تعریف میں کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شیء فهو فی القرآن بھی ہے کہ آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام اور کتاب اللہ قرآن مجید کے درمیان تعلق اور نسبت ایسی ہے اور کتنی مضبوط ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور جب وہ سوائے کریم علیہ السلام کی زبان نور سے نکلا، فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سب کا سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضور نے اپنی زبان سے جو کہا وہ قرآن میں موجود ہے، اگر وہ قرآن میں براہ راست موجود نہیں ہے تو کم از کم تو کم از کم اس کی بنیاد جو حضور نے فرمایا وہ قرآن میں ضرور موجود ہے۔ اس بنیادی کی تمیز کو سمجھ لینے کے بعد ہر آیت میں آغاز میں سلام عقیدت پیش کروں۔ اگر غلام محمد گولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ جس وقت ایک عدالت میں ایک مقدمے کے دوران جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ختم نبوت قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن سے ختم نبوت ثابت کر سکتا ہوں، تو آپ نے سے کہا گیا تھا کہ اچھا کوئی آیت پڑھ کر آپ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن ثابت کریں، تو آپ نے کہا تھا میں نہیں پڑھتا، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں، آپ جہاں سے قرآن پڑھیں گے غلام محمد گولوی کہیں سے ختم نبوت ثابت کریں۔ میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھ لیں، ہم قرآن مجید کی ہر آیت سے، ہر قرآن مجید کے ہر آیت سے ہم ختم نبوت کو ثابت کر دیں گے۔ فَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب مطالعہ ہے اس میں ہر ایک چیز کا تفصیلی علم عطا کر دیا۔ یہ اپنی اپنی نظر ہے، یہ اپنی اپنی جھولی کی مدت ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، جو جتنا ذوق لے کر بیٹھا اور جو جتنی بڑی نسبت لے کے بیٹھا رب العالمین نے اسے قرآن کے اندر سے اتنا حصہ بنا دیا۔ غلام محمد گولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درجہ مقام کو بہت علمی مقام، آپ نے کہا کہ میں قرآن کے ہر آیت سے ختم نبوت ثابت کر دوں گا، لیکن اگر ہم عام سے انداز میں سمجھیں تو 130 کی آیات ہیں جن سے مفسرین نے کہا کہ جس میں ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ 130 آیات ایسی ہیں جن سے ختم نبوت کا بڑا نکھر کا اور بڑا بڑے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ آئے آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ لیکن قرآن مجید کی آیت میں پڑھے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید پڑھ کر یہ اللہ نے کتاب کو ہدایت کے لیے اتاری، اتحاد کے لیے اتاری، اتفاق کے لیے اتاری۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ اس سے اختلاف پیدا ہو، قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس سے جھگڑا پیدا ہو، قرآن مجید اس لیے تو نہیں نازل کیا گیا کہ اس سے نفرت پیدا ہو، قرآن مجید اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا کہ اس سے دہشت گردی یا دہشت گرد جنم لے، قرآن مجید تو اس لیے اتارا گیا کہ اس سے امن پیدا ہو، قرآن مجید تو اس لیے اتارا گیا کہ اس سے ظلم ختم ہونا، انصافی ختم ہو، اس میں امن آ جائے، انصاف آ جائے، امن آ جائے، محبت آ جائے۔ اصل ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید تو پڑھنے والا یا پڑھانے والا جس وقت وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے رشتوں کو کمزور کر رہے ہیں اور وہ اجماع امت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قرآن مجید کی تعبیر اور تشریحات اور تفسیرات کرنا شروع کر دیں تو معاملہ خراب ہو گئے۔ گڑبڑ یہی تو ہوتی ہے کہ بندے کو علم کا بخار چل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب جو ہے میری رائے میں اس آیت کا مطلب یہ ہے، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، اور میں نے اس آیت کو ایسے سمجھا ہے،
تو جناب آپ کا سمجھنا شریعت میں معتبر نہیں ہے، آپ کی رائے شریعت میں معتبر نہیں ہے، آپ کا پیار شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ شریعت میں معتبر ہوئی ہے جو رب نے آسمان سے اتارا اس زبان اس کی تفسیر بیان کر دی۔ آپ کا سمجھایا معتبر ہے ہی نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میرے کشف سے اس بات کو اپنے کشف سے میں نے اپنے کام سے قرآن کی یہ تعبیر کی ہے، یہ تفسیر کی ہے، اب میں نے اپنے سے اس بات کو یوں سمجھا ہے، تو جناب عالی آپ کا کام شریعت میں معتبر نہیں ہے اور آپ کا کہاں شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ یہاں معتبر وہی ہے جو تباہ کریم آپ رحمت علیہ السلام کی زبان نور سے نکلا ہے۔ اس بنیادی اصول کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے، قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو درس قرآن بھی دے رہے ہوں گے تو اس میں بھی وہ ڈنڈی ماریں گے اور اس میں بھی وہ اپنی رائے کو داخل کر کے شریعت کا حلیہ بگاڑ دیں گے، حالت کا مزاج بگاڑ دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن میں کوئی بغیر علم سے کوئی بات کہہ دی، بغیر جانے بغیر سیکھے بغیر جانے بغیر سیکھے اگر کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کی بابت کوئی بات کہی تو اسے چاہیے کہ ہم اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ، کہ کسی نے قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے قرآن مجید کے مفاہیم کو بیان کرتے ہوئے اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دی، اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دی اور اس نے وہ بات ٹھیک بھی کہی، غلط نہیں کہی، اس نے جو قول بیان کیا اس نے جو تفسیر بیان کی اپنی رائے سے بیان کی اور وہ ٹھیک بھی بیان کر دی، نبی پاک میں پھر اس نے غلط کی اس نے پھر بھی خطا کی۔ ایک جگہ فرمایا یہ جسے میرے شریف من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کی اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، پوچھی بنا لے، تیاری کر جانا۔ تو قرآن مجید سنیے، اصل میں ختم نبوت کے عنوان پر بھی ہوا یہ، میں نے کہا اس میں مثال دی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت گنجائش دیتا ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیات کا جس انداز میں ان کی تعبیرات کو تبدیل کرتے ہیں اور تعبیرات کی کینچی لے کر اس سے چھوٹی نبوت کے دعوے داروں نے اپنے لیے گنجائش پیدا کی اور کہیں پہ یہ کہہ دیا اور کہیں پہ یہ کہا، کہیں پہ یا ایسا رکن میں الطیبات اور کہیں پر آخرین منهم لما يلحقوا بهم ان انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ 20 آیات ایسی ہیں جن کے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس مفہوم کو چھوڑ دیا گیا، اس تفسیر کو چھوڑ دیا گیا جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، اس تشریح کو چھوڑ دیا گیا جو صحابہ نے بیان کی، اس تشریح اور تفسیر کو چھوڑ دیا گیا جو اجماع امت سے ثابت ہے، اس تفسیر اور تشریح کو چھوڑ دیا گیا جو 1400 سال سے امت کے درمیان جس کو بیان کیا جاتا تھا اور کہا گیا کہ میں نے خود سے سوچا اور میں نے خود سے دیکھا، میں نے خود سے یہ سمجھا، اور جس وقت کوئی یہ کہے کہ میں نے خود سے یہ سمجھا تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس نے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں آپ الحمد سے شروع کریں ورنہ تک آئیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے من الجنۃ والناس تک آپ پڑھیں۔ قرآن مجید میں وحی کا ذکر ہے کہ اللہ نے وحی اتاری، انبیاء سے اتاری، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک صرف 2 طرح کی وحی کا ذکر ہے، کسی تیسری طرح کی وحی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا وہ جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا، ایک وہ ہے جو کہ کہا کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا،
ایک وہ جو آپ پر نازل کیا، اس کے علاوہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل کریں گے، جو آپ کے بعد نازل کریں گے۔ نبوت اتنا اہم معاملہ ہے، نبوت اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر بعد میں بھی کسی نے آنا ہوتا اور اس پر بھی وحی نے اترنا ہوتا تو قرآن مجید وحی کی تیسری قسم کو بھی بیان کرتا اور وہ یہ کہتا کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا مومن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا مومن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا جتنے اہل ایمان ہوں گے وہ اس سب پر بھی ایمان رکھیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ علم سے لے کر منار تک آ جائے، رب کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد میں کچھ نازل نہ کرنا ہے نہ کروں گا، جو نازل کرنا تھا کر دیا، جو کرنا تھا پہلے کر دیا، اور جو باقی رہ گیا مصطفیٰ پہ کر دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، کب لکھا ہم نے آپ سے پہلے، مگر جسے بھی بھیجا وہ سارے کے سارے مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اور ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سورہ النحل آیت نمبر 43، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مردوں کو جن کی طرف ہم نے وحی فرمائی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھو اگر تمہیں نہیں آتا، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں نہیں سمجھ، تو اللہ نے جن کو سمجھ عطا کی ہے ان سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور سورہ انبیاء نے اسی بات کو یوں کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں کہا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا یوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور سورہ الفرقان میں کہا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت میں نے پڑھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں کہا، اور کیا حوالے بہت ہیں قرآن مجید کی جہاں جہاں سے بھی پڑھیں تو قرآن مجید نے کہا کہ مومن جو ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کس وحی پر قبول کرنا ہے، وہ وحی جو نبی پاک علیہ السلام کے اعلان بعثت سے پہلے ہوئی، اور وہ وحی جو نبی پاک علیہ السلام کے سینہ نور پر ہوئی۔ اب اس کے بعد تو یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن مجید کو مانتا نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا منکر ہے، اور قرآن مجید کا انکاری ہے۔ اس لیے بڑی سادت کی بات کو سمجھیں، بڑی سادت کی بات کو سمجھیں، یہ ختم نبوت پر وہ ساری آیات دلالت کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری آیات ختم نبوت پر دلیل ہے، جن میں اس وحی کا ذکر کیا گیا کہ آپ سے پہلے کی آپ پر کی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد کوئی وحی نہیں ہوگی۔ اب ذرا آپ کی ایک رامے کے لیے توجہ دیں، یہ آیات جو پڑھی ہیں ذرا ایک بار انہیں اگر آپ نے توجہ سے سنا تو ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے، ابراہیم والذین یؤمنون بما انزل الیہ، اور متقی لوگ تو وہ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب سوال یہ ساری لگ بھگ ساری آیات میں کسی طرح سے جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا وہ تو پہلے نازل کیا گیا، تو اس کا ذکر تو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ آیات کے اندر توجہ دیں گے تو اس وحی کا ذکر پہلے ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اس وحی کا ذکر بعد میں ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وما انزل من قبلک،
جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کا ذکر بعد میں کیا، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اگرچہ بعد میں نازل ہوا لیکن اس کا ذکر قرآن نے پہلے کیا۔ اس سے پھر آپ نے بتا دیا کہ اگرچہ نازل میں نے بعد میں کیا ہے لیکن شان اربوں مصطفیٰ نے کی ہے نا۔ آنا اربا شان مناسب میں، شان میں، شوکت میں رکھنا کہ جو شان و شوکت ہے، ذکر پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جو بڑھی گی اس کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں، یہ کام انصاف لکھا آپ سے پہلے آپ جب باب لکھا آپ کہیں گے تو اس کا متضاد ہوگا جب آپ کہیں گے پہلا تو آپ کہیں گے بعد والا یا پھر آخر والا۔ یہ بعد کا معنی اور ہوتا ہے، آخر کا معنی اور ہوتا ہے۔ بعد اور آخر میں بھی فرق ہے، بعد اور آخر کے اندر بھی فرق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ رب العالمین نے خاتم النبیین کا، رب العالمین نے آخری کا، آخری بعد والا نہیں کا، بعد والا نہیں کا، آخری کا۔ اس کا مطلب یہ کہ بعد اور آخر میں بھی فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر جو 20 سال سے پہلے تشریف لائے تو کوئی ان کے بعد آیا، کوئی اس کے بعد آیا، کوئی اس کے بعد آیا، کوئی اس کے بعد آیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جو کہ پہلے کے بعد آئے گا وہ بعد والا ہے، اور جو اس کے بعد آئے گا وہ اس کے بعد والا ہے۔ اسی طرح سے ترتیب گنتے چلے جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پہلے کے بعد دوسرا بعد والا، دوسرے کے بعد تیسرا بعد والا، تیسرے کے بعد چوتھا جو آیا وہ چوتھا بعد والا تیسرے کے لیے، اور جو پانچواں آیا وہ بعد والا ہے لیکن صرف چوتھے کے لیے، جو چھٹا آیا ہے وہ بھی بعد والا ہے لیکن وہ پانچویں کے لیے۔ آپ یہ چلتے رہے اور جس وقت 1,24,000 لگا کم و بیش سارے پورے اور ہو گئے، پر آپ نے کہا جتنے پہلے والے تھے وہ بھی پہلے آ گئے، جتنے پہلوں کے بعد میں آنے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ اب آخر میں میرا مصطفیٰ آ گیا۔ اب آخر میں کہنے کا مطلب ہے ہی یہ کہ بعد کے اندر تو پھر گنجائش ہے، آخر کے اندر گنجائش بالکل باقی سکتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا آخری نبی آ گیا کہ جس کے بعد اب کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو آخری کہہ کر ایک تو ختم کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مثلا قرآن مجید نے کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم نے ایمان قبول کیا اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کی اولاد کی طرف، اور اس پر بھی جو کہ دیا گیا عیسیٰ کو، اور موسیٰ کو جو دیا گیا عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف میں۔ لا نفرق بین احد منهم، ہم رسولوں کے کی رسالت کے اندر فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں۔ اور ایک جگہ کا سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان قبول کیا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف میں ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان سب نے ایمان قبول کیا اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان رسالت میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر میں بھی سنیں گے
اب اپنا انبیاء کا ذکر جو پہلے ہو کر آئے، جو حضور سے پہلے آئے، اس میں کسی ایسے نبی کا ذکر نہیں ہے جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی ہوگا۔ جتنے انبیاء آئے کہا کہ یہ سب پہلے آ گئے، اگر کسی اور نبی سے آنا ہوتا، اب اگر میں اس جگہ بات کیا ہوں تو میں آپ کو سمجھاؤں، نبی پاک علیہ السلام باقی انبیاء کے لیے مصدق ہیں، مبشر نہیں ہے۔ مبشر ہوتا ہے بشارت دینے والا، مصدق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ نبی پاک علیہ السلام باقی سارے انبیاء کے لیے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، مبشر نہیں ہیں، بشارت دینے والے نہیں ہیں۔ لیکن باقی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے مبشر ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ سارے کے سارے بشارت دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی تھی کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ساتھ یہ بشارت بھی دی کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بشارت دی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بشارت دی۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے آنے کی بشارت نہیں دی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ آدم بھی سچے نبی ہیں، نوح بھی سچے نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی سچے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی ہیں۔ ان سب نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی بشارت دی، مبشر ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سب کی نبوتوں کی تصدیق۔ اب اس کی مثال یہ مشہور آیت مبارک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ حضرت ابراہیم یزکی انک انت العزیز الحکیم دعا مانگی کہ یا رب العالمین وہ جو عظمتوں والا، شانوں والا، وہ جو عظمتوں اور شانوں والا آخری رسول آنا ہے، آخری رسول آنا ہے، یا تو آیات کی طرح وہ میری اولاد میں سے اس کو محفوظ کرنا، میری اولاد میں سے محفوظ کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مشہور ہے قرآن مجید کی آیت کے عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی وہ دعا ہوں، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی وہ دعا ہوں۔ اور بشارت عیسیٰ، اور میں وہ بشارت ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بابت دی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام باقی سارے انبیاء کے لیے مصدق ہیں، مبشر نہیں ہیں، لیکن باقی سارے انبیاء وہ حضور کے لیے مبشر بھی ہیں، مصدق بھی ہیں، وہ سارے آتے رہے، حضور کی بشارتیں بھی دیتے رہے، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کرتے رہے۔ اور اسی لیے اس آیت پر کل ہم نے قدر بحث کی تھی، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جس تک میرا آخری رسول آخر میں آ جائے گا تو تب سب پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان قبول کرنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے آنا ہو تو اس کے آنے کا چرچا تو ہوتا ہے کہ اس نے آنا ہے، اور جب کسی نے آنا تو اس کے آنے کا چرچا ہوگا، اور اگر کسی نے آنا ہی نہ ہو تو اس کے آنے کا چرچا ظاہر نہیں ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہوگا،
جس نے آنا تھا وہ آیا تو اس شان سے آیا، ایک شان سے آپ تشریف لائے کہ پہلے جتنی کتابیں تھیں ان سب میں نبی پاک علیہ السلام رحمت کائنات علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود تھا۔ اب یہاں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھاؤں کہ آیات کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک جس پر کوئی اپنے شیطانی حربے استعمال کرے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب آیت تو میں نے پڑھ دی کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بشارت دینے والا ہوں اس نبی کی جو کہ میرے بعد آنے والے ان کا نام احمد ہوگا۔ اس پر یہ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ احمد جو ہے یہ اصل میں مرزا کی کا ذکر ہے اور یہ اس کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، یہ اس کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس میں احمد جو ہے یہ اس کی اس آیت مبارکہ پر مفسرین کیا کہتے ہیں وہ تو ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، لیکن اس پر اسے آپ لطیفہ کہہ رہے ہیں یا اسے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، ویسے ایک مرزائی جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ مرزا صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایسا واجبہ یہ بات بھی آپ نے بڑی کہی ہے کہ احمد اور غلام احمد میں فرق نظر نہیں آتا، تم نے غلام نکال کے اور احمد نکال دیا، میں کہا کہ میرا نام عطا اللہ ہے، اسی طرح کرو کہ عطا نکال کو تو باقی اللہ پاک کی رحمت سے بچاتا ہے۔ اگر غلام احمد بن گیا تو عطا اللہ کو اللہ مان لو، اور اگر مجھے اللہ مانتے تو میں پھر نہیں مان کے کہتا ہوں کہ مرغا چھوٹا نہیں ہے۔ سے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ تو وہ کہہ کہ یہ آپ مٹا دو تو باقی اللہ کا کیا مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو، اللہ عبداللہ تعالی احمد اور غلام احمد یہ ہے کیسے کر کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی صحیح اور کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ رکیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بشارت نبی پاک علیہ السلام نے شاکنا دی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب۔ ایک لفظ طلب نے خاص تن پڑا تھا یا خاص تن پڑا تھا، ہر ایک لفظ اور اس کو سمجھے، اس سے ختم نبوت کا عنوان اور آپ کے ذہن میں اچھا اور پختہ ہو جائے گا۔ نبی پاک میں میرے 5 نام ہیں، میرے 5 اسماء گرامی ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں مٹانے والا ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، وانا الحاشر اور میں جمع کرنے والا ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن سارے کے سارے انسان میرے قدموں کے نیچے جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے بلا وعلی العاقب، علی العاقب، علی العاقب، یعنی خاتم پر آپ بیعت کر لیں، کہیں گے کہ نہیں یہ کام پر زبر ہے، اس کا یہ معنی ہے اور اس کو ایسے نہیں، لیکن آخر کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سارے ختم ہو جائیں تو جو سب سے آخر میں آئے وہ عاقب ہوتا ہے، وہ عاقب ہے۔ اس لیے خاتم کی جن سے آگے کریں تو ان نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی عقل وہ تسلیم نہ کرتی ہو اور وہ میرے بھولے بھالے امتیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو خاتم بھی میں ہوں، خاتم بھی میں ہوں اور لیکن عاقب بھی میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے بھی سمجھو گے، جس بھی انداز سے سمجھنا چاہو گے، لیکن ماننا پڑے گا کہ رب العالمین نے نبوت کی جتنی خوبیاں کمانا اور جتنے عام تھے اور جتنی فضیلتیں تھیں اور جتنی شانیں تھیں، اور اللہ نے ساری مضبوط دفاع میں جمع کر کے نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔
ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان کے ڈاکو کیسے کیسے کس کس لگانے میں اور کس کس انداز میں اور ایمان کو لوٹ لیتے ہیں، وہ قرآن مجید کو کیسے عدل بدل کر کے وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے معصوم ذہن پر کس طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ احادیث طیبات کے مفاہیم کو تبدیل کرتے ہیں، وہ کیسے جو ہے اور کس انداز میں انسان کو گمراہی کے گڑے اور پاتال میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کا عنوان کس قدر زیادہ اہم ہے۔ ضمن آگے بڑھوں تو ضمن آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں کہ آپ کو سوال یہ کر سکتا ہے، آپ کو کرنے والا سوال یہ کر سکتا ہے جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو محمد ہے، اور اگر احمد بھی مان لیا جائے تو جو مشہور اور معروف نام ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگر بشارت دی تو محمد کہہ کر کیوں نہ دی اور احمد کہہ کر کیوں دی؟ اس میں مطلب یہ کہ اس میں گنجائش ہے، اور جس وقت یہ کہا جائے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ رسول محمد، میں بشارت دینے والوں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں بشارت دینے والا ہوں احمد کی، میں بشارت دینے والا ہوں احمد کی؟ اس پر امام قسطلانی کی مواعظ، امام قسطلانی ویسے بڑے محبت والے ہیں، محبت سے انہوں نے سیرت کو مدون کیا، اور المواعظ اللدنیہ میں آپ اس بات پر سے نکات کشائی کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ لما خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قال یا رب بما کنزتنی ابا محمد، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا الہام فرمایا تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رب میری جو کنیت ہے، میری کنیت ابو محمد کیوں ہے؟ میری کنیت ابو محمد کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یا آدم ارفع رأسک، رب العالمین نے کہا کہ اے آدم اپنے سر کو ذرا اوپر دے، ذرا اوپر دے، ارفع رأسک، حضرت آدم علیہ السلام نے کتاب میں اپنا سر اوپر کیا اور اوپر کی طرف دیکھا، فرأى نور محمد في تراب العرش، فرأى نور محمد في تراب العرش، جیسا اوپر کیا تو آپ نے عرش کے خیموں پر یا عرش کے پایوں پر نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو فقال یا رب هذا النور، تو پوچھا کہ یا رب العالمین یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو اجالا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ نور کیسا ہے؟ قال رب نے کہا هذا نور نبی من ذریتک، من ذریتک، رب العالمین نے کہا کہ اے آدم یہ اس کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہیں، جو تیری اولاد میں سے ہیں۔ اسمہ فی السماء احمد، اس کا نام آسمانوں میں ہم نے احمد رکھا ہے نا، ہم نے اس کا نام آسمانوں میں، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، وفی الارض محمد، لیکن زمین میں اس کا اسم گرامی محمد ہے۔ لولا ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا الارض، کہ اے آدم اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا ہی نہ کرتا، اور میں آسمان بھی نہ بناتا، نہ زمین بھی نہ بناتا۔ واپس پلٹیے گا تاکہ ان کا نام آسمانوں میں وہ احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی طرف ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی طرف ہے۔ آپ کی ولادت جن بات کی ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر پھونک ماری تو آپ کی ولادت ہوئی، اور جس وقت آپ کی ولادت بھی موجودہ طریقے پر ہوئی، اور جس وقت آپ کو آسمانوں پر حیات کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو اس میں مطلب یہ کہ آپ کا زمین پر گزرا ہوا جو وقت ہے وہ تو بہت قلیل تر ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے،
آپ کی پیدائش بھی وہ روزانہ طریقے سے اور وہ آسمانی طریقے سے ہوئی، بن باپ کے ہوئی، اور آپ کو اٹھا کے آسمانوں پر لیا گیا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک مثال دی اور جب تک نام بیان کیا تو آپ نے اس نام کو بیان کیا جس کا چرچا آسمانوں میں ہے اور جس کی روح آسمانوں میں مچی ہوئی ہے اور جس کا ذکر ہر طرف آسمانوں میں چار ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ محمد نہیں کہا بلکہ من بعد اسمہ احمد کہا۔ لیکن چلیں بالکل ایسا اس بات کو بھی مان لیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ تاریخی اس بات سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی گرامی محمد یہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی معروف تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ جو آخری نبی جس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا۔ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ آخری نبی کا نام، آخری نبی جس نے آنا ہوتا نام محمد ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آرزو میں کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا بھی تھا، لیکن یہ احمد نام وہ ہے رب العالمین نے کہا کہ میں زمین میں کسی کو رکھنے ہی نہیں دوں گا، اگر رکھا جائے گا تو پھر میرے حبیب ہی کا رکھا جائے گا۔ اس لیے احمد نام نبی پاک علیہ السلام سے پہلے وہ کسی کا نہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے اگر احمد نام سے کسی نے اپنا تعارف اس روئے زمین پر کروایا تو صرف اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے اس بات میں پھر انہوں نے کہا یہ ہم سب، لیکن میرے جو 5 نام ہیں ان 5 ناموں میں محمد بھی ہے، 5 ناموں میں احمد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ سورہ الاعراف الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس میں حضور کے غلاموں کی شان بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اتباع کرتے ہیں، جو کہ پیروی کرتے ہیں، جو غلامی کرتے ہیں، جو محبت سے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر وہ لکھا ہوا مکتوبا لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سارے کے سارے قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھیں۔ یہ اسلوب خود سے یہ بتاتا ہے، یہ اسلوب خود سے یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد اب نبوت جاری نہیں رہے گی۔ اگر نبوت کے سلسلے میں جاری رہنا ہوگا تو اس قدر زیادہ شدت اور خود کو احتشام کے ساتھ اگر رحمت علیہ السلام کا ذکر مبارک وہ ایسے نہ ملتا۔ یہ جو خود سے بتاتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے سب کے سب انسانیت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھ کر دے گا، تورات میں لکھ کر دے گا، انجیل میں لکھ کر دے گا، پہلے انبیاء سے کہوا کر دے گا، سارے نبی آتے ہیں۔ ایسے اس بات کو رک کر کہوں بالکل ایک لمحے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک شخص وہاں سے آئے، وہ اندر آ کر کہ فلاں علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، فلاں علامہ صاحب فلاں پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک اس نے آ کر کہا، ظاہر اس کو سن کر ہم لوگ کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزرے کہ ایک اور ابھی اندر داخل اور وہ کہہ گئے ہیں علامہ صاحب پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں اور وہ بڑی شان والے ہیں اور بڑے صاحب کرامت ہیں، ہاں وہ بڑے علم والے ہیں، وہ بڑے تقویٰ والے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر گزرے تو کوئی ایک اور آدمی بھی آئے، وہ کہیں کہ علامہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، وہ مجھ سے بھی بڑے علامہ ہیں۔ تھوڑی دیر گزرے کہ ایک
شیخ الحدیث تشریف لائیں، وہ کہیں کہ علامہ صاحب پیر صاحب ابھی تشریف لانے والے ہیں، وہ مجھ سے بھی بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور تھوڑی دیر گزرے تو ایک ان سے بھی بڑا علامہ صاحب آئے اور وہ کہیں کہ علامہ صاحب پیر صاحب ابھی آنے والے ہیں، اور تو ظاہر یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ جیسے جیسے سنتے رہیں گے ان کے اندر وہ اشتیاق اور شوق بڑھتا چلا جائے گا، ان کے اندر وہ خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی، آنے والے کا انتظار بڑھتا چلا جائے گا، اور دلوں کے اندر وہ مسل اور وہ طرف پیدا ہو جائے گی کہ آخر وہ آنے والا کیسا ہے، کہ جس کی شان میں جتنے آنے والے ہیں وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور بلکہ جو بڑوں سے جو بڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی بڑا ہے، یہاں پہ جو شیخ الحدیث آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے بھی بڑے ہیں، یہاں پہ جو متقی اور جو اللہ کے ولی ہے وہ بھی کہتے ہیں مجھ سے بڑے ہیں، بلا تمثیل بلا تشبیہ، اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 1,34,000 انبیاء کو بھیج کر آنے والے لوگوں کے سینوں میں وہ شوق پیدا تو کر دیا تھا کہ آدم بھی کہہ رہے تھے کہ آنے والا ہے، حضرت نوح بھی کہہ رہے تھے کہ رب مصطفیٰ آنے والے ہیں، اور حضرت شیش بھی کہہ رہے تھے کہ آنے والے مصطفیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے تھے، اور ان کا مطلب یہ تو اپنی جگہ پر آپ سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں پر یہودیوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے اور مدینہ میں آ کر بس گئے، اور سینکڑوں سال انہوں نے مدینہ میں یہ سنیے گزار دیے کہ حضور آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کسی نے آنا ہو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کا ذکر بھی نہ ہو، بات بھی نہ ہو، اور وہ پھر بھی کہہ کہ نہیں یہ بھی میرے بارے میں کہا، یہ بھی میرے بارے میں کہا، یہ بھی میرے بارے میں کہا، یہ بھی میرے بارے میں کہا۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ بہتر یہ تھا کہ آپ اپنا علاج کروا لیتے، آپ حکومت اس فتنے میں مبتلا ہی نہ ہوتی، آپ اپنا علاج کروا لیتے ہیں، حکومت اس فتنے میں مبتلا ہی نہ ہوتی، اور ختم نبوت کے حوالے سے دلوں کے اندر جو یقین پیدا ہونا چاہیے، آپ اس کا ذکر کر رہا تھا، نے کہا سورہ آراف میں کہا کہ مکتوب فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ صاحب یہ صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محاسن سے، ان فضائل سے، ان محامل سے آگاہ کریں جن کا ذکر تورات میں ہے، اور وہ آسمانی کتابوں کے عالم ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میں ان اوصاف کا ذکر کرتا ہوں تورات سے جو کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے، پھر انہوں نے تورات سے آیات پڑھی، انہیں تورات سے پڑھی، اور تورات سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یا ایھا النبی انا